السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں 2 دن سے اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں بڑی ہی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. اسلام آباد جو ہے اس کا ایک اپنا ہی مزاج ہے. اسلام آباد میں ہر وقت سیاست ہو رہی ہوتی ہے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز, ان دا کوریڈورز, ان دا ریسٹورینٹس, ڈنر ٹیبلز, گیدرنگس, ہر جگہ پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی ایک بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ زبان زدہ عام ہوتی ہے, اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر کا جو ہے وہ اوپینین ادھر سے بالکل فرق ہے اور ادھر کا ادھر سے فرق ہے. somehow the other people sort of have the same theory and the same conspiracy theory. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کل کے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خالد مقبول صدیقی اتنے آرام سے واپس نہیں جائیں گے کیونکہ ایم کیو ایم کے کئی مسائل ہیں. ایم کیو ایم کے 300 سے زیادہ جو ہے دفاتر بند ہیں اور ان کے ورکرز کا ان کے اوپر بوجھ ہے کہ وہ کھلوائیں. کیا حکومت ان کو یہ کھلوا کے دے سکتی ہے؟ ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ ہوگا کہ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہو. کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو وہ اجازت دے گی؟ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے کہ ان سے جو وعدے پورے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے, کیونکہ ان کے اوپر بوجھ یہ ہے کہ اگست میں جب وہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جاتے ہیں, اگر اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی الائنمنٹ نظر آتی ہے تو ان کے لیے اپنے ووٹر کے آگے بہت مشکل ہو جائے گا. عجب بڑی کانسپریسی تھیوریز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خالد مقبول نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیا, بلاول صاحب آج جو ہے عمرے کے لیے چلے گئے, ان کو ملے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم نہ ادھر کی تو نہ ادھر کی. میں بتاؤں کہ یہ پیپل ٹرائی ٹو ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنس. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایم کیو ایم کے بعد بلوچستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, اور وہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے کاف, وہ بھی اب مشاورتی اجلاس کرنے والی ہے کہ ان کو کتنا فائدہ ہے حکومت کے ساتھ یا کتنا نقصان ہے. اور یہی 3 جماعتیں ہیں, جی ڈی اے ہے, ایم کیو ایم ہے اور پی ایم ایل کیو ہے, کہ جن کا الائنس جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت کو ممکن بنایا ہوا ہے. اچھا, ادھر شہباز شریف بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور اب ان کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ 15 فروری کو واپس آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج کی تیاری کریں. اور اس میں خرم دستگیر, رانا ثناء اللہ, 2-3 اور لوگ ہیں, ان کو امپورٹنٹ رابطوں کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ ایگزیکیوشن شروع کریں, اگلے 1 ہفتے کے دوران شاید یہ دونوں حضرات اور 1-2 اور لوگ جو ہیں وہ لنڈن یاترا کے لیے بھی جائیں, جہاں پہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے کم ہو کے اب ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ ریسٹورنٹس میں کھانے کھا رہے ہیں. کل جو سوال میں نے اٹھایا تھا یہاں پہ, پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ اس سے یعنی دبے الفاظوں میں متفق ہیں, لیکن کہتے ہیں یار اوپنلی ہم نے نہیں بات کرنی, تم کر لو. تو میں تو وہ بات کروں گا کہ جو ایک عام آدمی بات کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تو میاں صاحب کی واقعی اتنی طبیعت خراب تھی تو وہ عوامل جنہوں نے عمران خان کو سب برے کی رپورٹ دی تھی, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, جس میں عثمان بزدار ہیں, ان کے متعلق کیا عمران خان یہ تصویر آنے کے بعد آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لیکن اسلام آباد سے ایک بہت بڑا نام جناب فصیح الرحمان, صحافت کا بہت بڑا نام ہے, یہ آج ہمارے ساتھ ہیں. اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی مجھے بتائیں تو صحیح سر کانسپریسی تھیوریز کیا آپ کی یہاں پہ؟ مجھے صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے ایک خاص مزاج ہے, اور ہم کیونکہ لاہور سے آئے تھے شاید 2001-2 میں, تو شاید ہم ابھی تک ہم اسلام آباد کے اس مزاج میں نہیں گھل مل گئے, لیکن جو خبریں اور جو افواہیں نہیں گھلے ملے تو اور کب ملنا ہے یار, خدا کا خوف کریں آپ تو اس میں کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کراچی میں آئے تھے, وہ کراچی سے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے وہ بڑے جذباتی ہو گئے یہاں کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں سٹی وداؤٹ اے سول اسلام آباد کو. ناٹ اینی مور ویسے مے بی کچھ فرق پڑ گیا. میں دیکھتا ہوں تو اسلام آباد میں کیریکٹر ہے, ہاں کچھ فرق پڑ گیا. اچھا وہ بھی نیچرلی آبادی بہت انفلیکس ہو گیا. اچھا خیر, ڈرائنگ رومس والا جو بات آپ جو کر رہے ہیں, جو افواہیں اور جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ وداؤٹ سبسٹنس نہیں ہے. مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ شاید آئندہ کچھ ہفتوں میں تو چینج نہ آئے, لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ کچھ چینج ان دا ونڈز ہے, اور بگننگ آف دا اینڈ ہے. بگننگ ہے کس طرح کی ہے, وہ پنجاب سے شروع ہوتی ہے, سینٹر سے شروع ہوتی ہے, لیکن سم تھنگ از دیئر, اور یہ سنکرونائزڈ ہے. نہ صرف یہ ڈرائنگ روم میں جو بات ہو رہی ہے, انفلوئنشل لوگ جو بہائنڈ کلوز ڈور کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ پنڈی کا بھی شیئر ہے.
ادھر سے بھی کچھ جو چیزیں نکل رہی ہیں, جو چیزیں افواہیں یا جو کہہ رہے خبریں نکل رہی ہیں, وہ بھی کوئی انسیٹلڈ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں, کیونکہ یہ سب لوگ پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. پنڈی کو زیادہ نہیں ہم انوالو کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے خود لوگ اپنے سیاستدان جو ہیں, اچھا مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بندہ نے کیش کیا اور نے کہا کہ نون لیگ کا کوئی ایم پی اے نہیں ہے جس کا ایک آنا بھی فنڈ کا روکا عثمان بزدار نے, اور پی ٹی آئی کے کوئی ایم پی اے نہیں ہے جن کو پورے فنڈ ملتے ہوں, تو وہ تو خوش ہیں, وہ تو اس حکومت سے خوش ہیں, ان کو تو اپنا حکومت میں اتنا فنڈ نہیں مل رہے تھے جتنے ہماری حکومت میں مل رہے ہیں, اور ہمیں نہیں مل رہے. تو آج اگر لوکل باڈیز ہوتا ہے یا کوئی الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں, تو سینٹرل پنجاب تو سویپ ہو رہا ہے. مجھے صاحب یہی پرابلم ہے سینٹر میں, فیڈرل کیبنٹ, پروونشل کیبنٹ اور چیف منسٹر. کیا آپ بہتر جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کو اور پی ٹی آئی کے جو اصل کور ہے, کیا وہ ان دونوں کو اون کرتے ہیں پوری طرح؟ نہیں, فیڈرل کیبنٹ کو بھی اور پروونشل کیبنٹ. وہ تو یہ کہ کل رات کو میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ, تو اس میں 3 وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی کہ جب ہم لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے, عثمان بزدار جو تھے وہ شہباز شریف کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ 1 سال 4 مہینے میں آج تک ایک دفعہ عثمان بزدار نے نام لے کر نواز شریف اور شہباز شریف کو برا نہیں کہا, کرپٹ نہیں کہا, غلط نہیں کہا. وہ کہتے کس کا انٹرسٹ فارورڈ ہو رہا ہے. اچھا یہی پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت جو بات چل رہی ہے کہ جی پنجاب میں چینج جو ہے وہ اوور ڈیو ہو گیا. ابھی جو بیوروکریٹک انہوں نے چینج کیا چیف سیکرٹری اور آئی جی کا, میرا خیال ہے وہ ایڈمنسٹریٹو حد تک, اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہ عثمان بزدار جو ان کے ڈسٹرکٹ میں جس کو ڈویژن میں لگایا ہے کمشنر کو, وہ بھی ان کی بات نہیں سن رہے, اور وہ لوکل لیول پہ جو کام ہے ان کے وہ بھی نہیں ہو رہے. تو ان کے سارے رشتہ دار ادھر ادھر کر دیے, ان کے جاننے والے اور ان کے جتنے بھی اوبلائزڈ لوگ تھے. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں آئے گی ادھر پنجاب میں, تو نہ تو آپ لوکل باڈیز میں کوئی پرفارم کر سکیں. میرے خیال ہے جس طرح ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے کہ جی ایم کیو ایم کی ایک ناراضگی کی وجہ میں بتاؤں ایم کیو ایم کا اتنا آسانی سے اب مانے گی نہیں اس وقت. ہاں جی, جو مطلب اس میں ایک فیکٹر لوکل باڈیز بھی ہے کہ ہم لوگوں کو شکل کیا دکھائیں گے, ان کو ہے ہی وہ فیکٹر. تو پی ٹی آئی لوکل باڈی سسٹم اگر لے کے آتی ہے اس سال کے اینڈ پہ, تو وہ لوگوں کو کیا شکل دکھائے گی پنجاب میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک پی ٹی آئی کی جو ہارڈ کور ہے یا پی ٹی آئی کے جو اصل بیس ہے, اس کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پولیٹیکل حوالے سے پنجاب میں ہمارا فٹ ہولڈ نظر نہیں آ رہا, اور ہم لوگوں کو کیا اپیل کریں گے, کیا شکل دکھائیں گے. ایون جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے تھے, وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, میرا خیال ہے وہ ریپیئر نہیں ہو رہی ہے پنجاب میں, ساری چیزیں روکی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور دوسرا یہ پولیٹیکل اونرشپ پنجاب میں یا تو عمران خان چودھری پرویز الہی پہ ٹرسٹ کرتے اور ان کو چیف منسٹر لے آتے اور کوئی بھی ارینجمنٹ کرتے. نیچرلی 7 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے بہت مطلب حاوی نہیں ہونا تھا, پی ٹی آئی کی میجورٹی تھی وہاں, لیکن ان کا ڈیلیورنس کا ایک ریکارڈ ہے دیکھیں نا بہت زیادہ. تو آپ نے ایک کمزور آدمی کو لگا کے اور ایک مضبوط آدمی کو سائڈ پہ بٹھا کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کمزور ہے, دبے الفاظ میں لوگ کہتے ہیں وہ کمزور نہیں ہے, اپنی مرضی کی ہر چیز کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ چیف منسٹر تو میرا خیال ہے کسی کو بندے کو بھی لگا دیں, کوئی بڑا بیچارہ ان نون بندہ بھی, جس طرح عثمان بزدار تھے, تو چیف منسٹر کی سیٹ ایسی ہے کہ وہاں آپ کے 50 کام تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں, اور آپ ایسے ہی پاورفل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ پیرافرنیلیا آپ کے گرد اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن نہ وہ کنونسنگ ہے, نہ ان میں اپیل ہے, نہ وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں, نہ وہ انیشیٹو لیتے نظر آتے ہیں. مطلب اگر آپ ان کو بیچارے وہ کہہ دیں شیر شاہ سوری سیکنڈ, تو وہ ایک ظاہر آدمی کے منہ سے تو اچھا لگتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکچولی نظر نہیں آتے. وہ میرا خیال ہے ایک منسٹر, ان کو سینئر منسٹر ہی بنا دیتے تو اچھا کام تھا, لیکن ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو. کیا آپ کو وفاقی حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح شہباز شریف کا آپ نے کہا ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں انہوں نے بڑی کانفیڈنٹلی جاب اپلیکیشن دی تھی کہ جی میں 6 مہینے میں چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ ابتدا تھی. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کو اس بارے میں بہتر پتہ ہوگا, ہم بھی ٹٹ بٹ سنتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے جس دن شہباز شریف کی بیل ہوئی تھی اور یہاں جو منسٹرز انکلیو میں ان کی رہائش گاہ ہے اپوزیشن لیڈر کی, وہاں دیگیں پکنی شروع ہوئی تھیں اور انفلوئنشل لوگ پنڈی سے بھی آنا شروع ہوئے تھے. اس دن سے عمران خان کے قریبی لوگوں نے کہا کہ گڑبڑ ہو گئی, شروع ہو گئی. لیکن میں عمران خان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ. عمران خان کو اگر یہ لگا نا کہ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس ساری اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا. ہاں جی, یہ میرا خیال بہت بڑی ایفرٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ پنڈی کی بھی یہ خواہش ہوگی, اور ہمارے پولیٹیشین جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ فوراً الیکشن میں نہ جانا پڑے, اور کوئی ان ہاؤس چینج کی جو بات ہو رہی ہے. اب عمران خان کو کس طرح پریونٹ کریں گے؟ دیکھیں نا, عمران کے خلاف یا تو نو کانفیڈنس لے آئیں, تو وہ اپنے کارڈ شو کرنے پڑیں گے ان کو. تو عمران اگر کارڈ شو نہ کیے تو عمران کوئی بھی سرپرائز موو دے سکتے ہیں, کہ وہ سرپرائزنگلی وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے پرائم منسٹر.
اور وہ فریش الیکشن میں جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پنڈی بھی اور ہماری یہ جو لاٹ ہے جن کو امید ہے اس اسمبلی سے یا پنڈی سے, وہ ابھی الیکشن میں جانے کے سوچ رہی ہے اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم پہ. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے خیال میں کہ ہمیں بہت بڑا گین ہو, خاص طور پر PMLN. نواز شریف صاحب باہر ہیں, مریم بھی کل کو چلی جاتی ہیں اگر, تو وہ میرا خیال کچھ عرصے باہر ریسٹ کریں گے لندن میں, اور شہباز شریف ہی یہاں واپس آئیں گے اور وہی لیڈ کریں گے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پرانے دوست بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, سارے لوگ ان کو ملنا شروع ہو گئے MPs اور سینیٹرز چودھری نثار کو. جو نثار کا جی پہلے تو جو میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے. وہ آپ کے دوست تو ہے نا, آپ کو ہمارا تعلق ہے ان سے, لیکن مجھے جو سننے کو مل رہا ہے ان کے قریبی لوگوں سے جو ان کو مل کے آئے ہیں کچھ لوگ, ان سے سننے کو مل رہا ہے کہ کانفیڈنس ان کا امپروو ہو گیا. اور جس طرح پہلے وہ ڈینائی کر رہے تھے کہ میں کسی گیم میں نہیں ہوں, لیکن ریسنٹلی کچھ دنوں سے جس طرح کا انفلکس ہو گیا ان کی طرف MPs کا, میرا خیال ہے کہ ان کا جو سٹائل ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ نیچرلی پنڈی کو بڑے قابل قبول ہیں. دوسرا یہ ہے کہ شریفس کے ہاں بھی ریئلائزیشن ہے, خاص طور پر نواز شریف کے ہاں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں ان کو اس طرح الگ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کا پش مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا, اور نثار کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں وہ PMLN کے قریب کرنے میں, ان کے فولڈ میں واپس لانے میں وہ کارروائی شروع کر رہے ہیں. اور نثار NC نثار ہے, NC نواز ہے, تو PMLN تو نثار سے بنتی ہے, بالکل بنتی ہے. اور میرا خیال ہے پنجاب میں تو ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کو وہ نہیں دیتے, کل کو ایسا کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس میں پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹری نہ ملے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اور نثار کی صورت میں ایک ان کو اچھا الٹرنیٹ مل سکتا ہے پنجاب. آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اب دستک دینا شروع کر دی ہے تبدیلی نے. ابھی ریئل معنوں میں شروع نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ونڈ آف چینج ہے مجھے وہ لگ رہا ہے کہ اب سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ایسا رہے گا نہیں, اسٹیٹس کو نہیں رہے گا. رائٹ. فصیح صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. میں آپ کو بتاؤں کہ تبدیلی کی ہوا جو ہے نا, وہ بلوچستان میں بھی آوازیں آ رہی ہیں, جیسا انہوں نے ٹرم یوز کی نا, دستک وہاں پہ آنے جانے ہے. اگر میرا نام جام کمال ہو تو مجھے ہر جمالی نام کے بندے سے اب ڈر لگنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی جمالی جو ہے اب وہ آنے والے دنوں میں جام کمال کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. بٹ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں, اور آپ کو بتائیں گے کہ اور کیپٹل میں کیا کیا ہو رہا ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.